اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دراصل ہم سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ جناب والا، اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز میمن کی لاش آئی۔ تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا ایک واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر دیش، ہر مٹی، ہر جگہ ہوتا ہے جناب والا۔ لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر زیادتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی، جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہوس کے قیدی ہیں۔ کہ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت کہنا۔ ابھی اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ ATM مشین کے کیمرے کے سامنے منہ چڑھانے والی ویڈیو میرے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے کہ لکھو تو حق لکھو۔ یہ صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے، جان کی امان پاؤں ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں۔ آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا، انصاف کا تو سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا۔ جناب عالی، ابھی میں نے لکھنے کی جسارت ہی کی تھی، فلسطین، کشمیر، برما اور چنچینیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کر پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو ابھی اس موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں ہے۔ تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج سٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کرنے کو آزاد ہے۔ تیرے گھر کے مرد اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کو آزاد ہیں۔ چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، اور تو آج نشیر و فریز کے مجمع سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے لیے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ آزادی بھی نہیں چاہیے۔ یہ سوچتے ہی میرا قلم ہاتھ سے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا۔ بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔ والسلام۔